اب یہ فالس فلیگ آپریشن آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ فالس فلیگ آپریشن اس طرح شروع ہوئے کہ اسرائیل نے کچھ ڈرون جو ہیں وہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھیجے اور تاثر یہ دیا کہ یہ ایران نے اٹیک کیا۔ تو کوشش یہ تھی کہ ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے، لیکن پاکستان نے اور ترکی نے اور کچھ دیگر ممالک نے کوشش کی، ایک کمیونیکیشن چینل کھولا بٹوین ایران اور سعودی عرب، اور کوشش کی گئی کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں۔ پھر اس میں ایران کی طرف سے خبردار بھی کیا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہا ہے، تو آپ ہوشیار رہیں۔ کچھ ممالک میں تو حملے واقعی ایران نے کیے، لیکن سعودی عرب میں جو کچھ ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ جی یہ اٹیکس ہم نے نہیں کیے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کے چوتھے ہفتے میں ہیلپ 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 کی چیخیں مار رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ جنگ اگر لمبی ہو گئی تو اس کا نقصان اسرائیل کو اور امریکہ کو ہوگا، فائدہ ایران کو ہوگا، جس کے جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ایک لمبی گریلا وارفیئر کی تیاری بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اب کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے، کیونکہ پاکستان کا 900 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے ایران کے ساتھ۔ تو پاکستان جو ہے اس کا ایران نے شکریہ اس لیے ادا کیا ہے کہ پاکستان نے ایک تو کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں اضافہ نہ ہو، اور دوسرا پاکستان نے تمام تر دباؤ، آپ کو پتہ دباؤ کدھر سے آ رہا تھا، تمام تر دباؤ کے باوجود ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ تو اس وجہ سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، اور میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے وہ بات دہرا رہا ہوں کہ جو بہت سے امریکی صحافی اور امریکی اینالسٹ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اور وہ وارننگ یہ ہے کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی بڑا فالس فلیگ آپریشن کیا جائے۔ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا حملہ سعودی عرب میں کیا جا سکتا ہے کہ جس کا الزام وہ ایران پہ لگا دیں گے، اور اسرائیل کی طرف سے خود ہی مسجد اقصیٰ پر بھی کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا جو ہے اس نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ کچھ جو ایران کے میزائل ہیں وہ یروشلم میں یعنی بیت المقدس کے آس پاس بھی گر رہے ہیں، اور خدشہ موجود ہے، اور یہ صرف میرا خدشہ نہیں ہے، یہ خدشہ جو ہے یہ پورے مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں اور امریکی میڈیا میں جو امریکی صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ پر حملہ ہوا ہے یہ ایران نے کیا، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ جو مسلمان ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، وہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائیں۔ تو اس صورتحال میں ایران کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے، سعودی عرب کو بھی محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں، اور جو مسلم ممالک نے اس وقت بہت سے غیر ضروری فرنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ فرنٹ فوری طور پہ بند کریں، اور یہ جو ایران پر جو اسرائیل کا اور امریکہ کا حملہ ہے اس پہ توجہ دیں۔ کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے اس کے ذریعے پاکستان کو ایران کے خلاف، سعودی عرب کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ایران جو ہے وہ اس کا 1979 کے بعد، انقلاب ایران کے بعد جو پاکستان کے ساتھ جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں، اور
ایران کی خاطر جو ہے وہ آپ امریکہ کو ناراض نہ کریں جی. تو یہ ایران کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. دیکھیں اب جب کہ برطانیہ اور بہت سے یورپین کنٹریز جو ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے, تو پھر تو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ اسرائیل جو کہ اس وقت مسجد اقصیٰ پر قابض ہے, وہ کس کس کا دشمن ہے, کس کس پہ حملے کر رہا ہے؟ یا تو فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے یا ایران پر حملے کر رہا ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل. اور اس کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ بھارت. تو وہ اسرائیل جو مسجد اقصیٰ پہ قابض ہے, اگر وہ اس وقت ایران پر حملے کر رہا ہے, مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے, تو ہمیں کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے یا اسرائیل اور اس کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے, آپ اپنے دل سے پوچھیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ کیا اب ہم ایک ایسے ٹرمپ کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کی رونت, جس کا تکبر, جس کا غرور اور اس کی فوجی طاقت آبنائے ہرموز میں غرق ہو گئی, ڈوب گئی. گڈ بائے ٹرمپ.